اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ومالک یوم الدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الصدیقین الغر المیامین لعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب ادخلنی مدخلا صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرِجَا صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ صلوات پڑھ دیں ایک بار ملک محمد والے محمد پر۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے سلسلے میں گفتگو کروں، یہ عرض کر دوں کہ اس سلسلے کی دو مجلسیں ہیں، ایک آج ہے اور کل ہے، اور آج کی شب اور کل کی جو تاریخ ہے وہ پیغمبر اسلام کی شہادت اور امام حسن کی شہادت کی تاریخ ہے۔ لہٰذا میں نے یہ سوچا ہے، ویسے آپ جیسا مناسب سمجھیں، کہ آج میں پیغمبر اسلام کے سلسلے میں کچھ ذکر کروں اور کل آپ کے حسن علیہ السلام کے سلسلے میں، کہ یہ دو دن ہیں اور دونوں دن یعنی یہ شب بھی اور کل کا بھی جو ہے یہ شہادت، اور یہ مہینہ ہی ایسا چل رہا ہے کہ جس میں مذاہب کا ذکر ہے، تو اگر آپ اسے قبول کرتے ہیں تو پھر آج میں پیغمبر اسلام کے سلسلے میں کچھ عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد کل امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں۔ صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر۔ دیکھیں، جس آیت شریفہ کو میں نے ابھی عنوان بیان قرار دیا ہے، جس پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے، وہ قرآن مجید کے سورہ اسراء کی 80th آیت شریفہ ہے۔ ایسے تو قرآن کی آیت ہے، حقیقتاً یہ دعا ہے۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعا تعلیم کی ہے۔ تو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ آیت جو ہے، جو دعا کی شکل میں ہے، اس کے فضائل بہت ہیں، اور یہ بڑی مختصر سی ہے، آپ اسے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی، اور نہ یاد ہو تو قرآن مجید کے 15واں جسے سورہ اسراء کہتے ہیں، جس کی ابتدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جسے آپ آیہ معراج کہتے ہیں، جس میں ذکر معراج ہے، اس سورے میں 111 آیات پر وہ سورہ ہے، اور اس سورے کی 80th آیت ہے یہ۔ اسے یاد کر لیں اور اس کا ورد کیا کریں آپ، اس لیے کہ ایک تو یہ آیت بہت سے امراض کے لیے شفا ہے، پھر اس میں جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اگر میں نکل رہا ہوں تو یہ نکلنا میرے لیے خیر و عافیت ہو، اور واپسی اگر ہو تو وہ واپسی بھی میرے لیے خیر و عافیت ہو، اور تو میری مدد فرما اپنی قوت و طاقت سے، جسے سلطان نصیر کہا گیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہ بہت مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ویسے
ظاہر ہے آیت کا کیا سوال ہے، ایک ایک لفظ ایسا ہے قرآن مجید کا کہ جس کے فضائل بیان کرنے کے لیے، تفسیر بیان کرنے کے لیے انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، زمانہ فاصلے طے کر لے گا، حالات بدلتے رہیں گے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس اب اس لفظ میں کچھ رہ نہیں گیا ہے کہ اسے بیان کیا جائے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو اب یہ سنیے، یہ آیت کس وقت پیغمبر اسلام کے لیے نازل ہوئی کہ جسے اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے دعا کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کو اپنے آباء و اجداد کا وطن چھوڑنا بڑا شاق ہو رہا تھا۔ جب وقت ہجرت آیا، پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ چھوڑنا پڑا تو ظاہر ہے کہ مکہ باپ دادا کا گھر تھا، اور باپ دادا بھی ایسے کہ کلید خانہ خدا تھے، کلید بردار خانہ خدا تھے، مجاور تھے خانہ خدا کے، تو ظاہر ہے وطن چھوڑنے کی تکلیف ہر ایک کو ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو سفر ہو رہا تھا تو اس کے لیے اللہ نے کہا کہ نکل تو رہے ہو اس جگہ سے، لیکن اس کے لیے یہ دعا کرو کہ پالنے والے مجھے جو داخل کر رہا ہے، یعنی جس جگہ جا رہا ہوں میں، وہاں میرا جانا، میرا داخل ہونا خیر و عافیت سے ہو، اور جس جگہ سے نکل رہا ہوں میں، میرا یہ نکلنا بھی خیر و عافیت کا ہو، اور اے اللہ تو میری مدد کر سلطان نصیر سے۔ اب یہ سلطان نصیر کی تفسیر جناب بڑی اہم ہے۔ سلطان نصیر کے معنی اپنی طاقت و قوت سے بھی ہے، اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعا حقیقتاً حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو وہ خیر آپ کی خدمت میں اگر موقع ملا تو عرض کروں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ شب مخصوص ہے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے کسی بھی شخص کو پہچاننے کے لیے، عام بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایسا کوئی آدمی ہو کہ جس کی کوئی فیگر ہو، جس کی کوئی پرسنالٹی ہو، جس کی بھی شخصیت ہو، جو مشہور ہو، تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کو تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس کی روٹس کیا ہے، اس کی روٹس کیا ہے۔ روٹس کے مطلب یہ ہے کہ اس کے آباء و اجداد کون ہیں، اس کی نسل کیا ہے، اس کا شجرہ کیا ہے، کس خاندان سے وہ آ رہا ہے۔ اور جب تک آپ ان چیزوں پر نہیں غور کریں گے، اس وقت حقیقتاً اس انسان کی شخصیت یا اس کی حیثیت کیا ہے وہ ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ اکثر آپ نے دیکھا ہے ہمارے اور آپ کی سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے، معاشرے ماحول میں، کہ کوئی ایک اچھا آدمی سماج میں ابھرا، پڑھ لکھ لیا، نام روشن کیا اس نے، تو کبھی ذکر آتی ہے رفیق فلاں کو دیکھو کیسا ہے، تو اگر اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی کیوں نہ ہو، اس لیے کس باپ کا بیٹا ہے، کس دادا کا پوتا ہے، کس نانا کا نواسا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے آپ؟ تو کیوں کہتے ہیں آپ؟ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ خوبیاں صرف اس کی حاصل ہوئی نہیں ہیں، بلکہ اس کے جینز میں آ رہی ہے، اس کا خاندان بھی ایسا ہے، یہ جس نسل سے آ رہا ہے اس کا شجرہ بھی ایسا ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے 63 سالہ زندگی ہی کافی نہیں ہے، جب تک اس شجرے کو نہ دیکھیں گے آپ، اس خاندان کو نہ دیکھیں گے آپ، اس نسل کو نہ دیکھیں گے آپ کہ جسے اللہ نے رسول کے لیے مختص کیا تھا، سلیکٹ کر لیا تھا، محفوظ کر لیا تھا۔ صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر۔ اب اگر آپ تاریخ پڑھیں، اتہاس پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پہچانے جاتے ہیں خاندان بنی ہاشم سے، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے
کہ پیغمبر اسلام کے گریٹ گرینڈ فادر پردادا کا نام ہاشم تھا، ہے یا نہیں؟ لیکن اگر آپ ہاشم سے بھی پہلے دیکھیں تو عبد مناف کا نام آتا ہے۔ عبد مناف کے دو بیٹے، ایک کا نام عبد شمس، دوسرے کا نام ہاشم۔ اور یہ عبد مناف کی بھی آپ نسل سے چلیں تو جناب اسماعیل تک اور جناب ابراہیم تک، اور پھر اس کے بعد چلیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے جیسے اس نسل کو محفوظ کر لیا ہو پورے سلسلے میں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے چونکہ اس پر سیریز چاہیے گفتگو کرنے کے لیے، یہ ایک گھنٹے میں ایک ہلکا سا، چونکہ پیغمبر اسلام کا ذکر آپ کی خدمت میں کرنا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیے تو کہ یہ کس گھرانے سے ہیں۔ سنا تو آپ نے بہت ہے، بڑے چرچے سنے اس گھرانے کے، لیکن اگر آپ شروع سے دیکھیں تو پوری نسل میں جناب ابراہیم سے لے کر اور جناب عبد مناف تک، پھر جناب عبد مناف سے جناب ہاشم تک، کہیں بھی پوری نسل میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا رہا ہو جو بت پرست رہا ہو۔ غور فرمایا آپ نے؟ جتنے تھے وہ موحد تھے، توحید پرست تھے، اللہ کی توحید اور وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ پیغمبر اسلام سے پہلے جتنے گزرے ہیں ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر تھے، یعنی جناب ابراہیم کے دین پر، جو دین ابراہیم لے کے آئے تھے اسی دین پر تھے، اور وہ دین کوئی نہیں تھا، اس دین کو دین اسلام کہتے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ چونکہ پیغمبر اسلام کی بعثت کے بعد اسلام کا نام دنیا میں پھیلا، اس لیے پہچانا گیا، لیکن بھائی اسلام کی بھی جڑیں اتنی ہی پرانی ہیں جتنی پرانی اور پاک و پاکیزہ جڑیں ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جناب عبد مناف کے دو بیٹے، عبد شمس اور دوسرا جناب ہاشم۔ عبد شمس سے جو نسل چلی وہ بنی امیہ والی نسل ہے، حرب، اور حرب کے بعد پھر وہ ابو سفیان، وہ چلا بنی امیہ۔ اور ہم آپ کو بتا دیں اس بات کو، اور شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ حرب کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ امیہ جو تھا یہ غلام تھا ان کا، یہودی تھا، غلام تھا ان کا۔ تو جب کوئی اولاد نہیں تھی تو اس کو امیہ کو انہوں نے گود لے لیا، اپنا بیٹا بنایا، اور اپنا جب بیٹا بنایا اس غلام کو تو اس سے جو نسل چلی ہے وہ بنی امیہ ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس کی ابتدائی غلامی سے ہو، صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر، جس کی ابتدائی غلامی سے ہو رہی تھی تو اس کے یہاں کمپلیکس کا ڈیولپ ہونا، انفیریٹی کمپلیکس کا ڈیولپ ہونا بڑا نیچرل ہے، فطری ہے، اس لیے کہ غلام غلامی ہوتا ہے اور آقا آقا ہی ہوتا ہے۔ یہ بنی امیہ جس کو نسل چلی، یہ امیہ غلام تھا اور ہاشم آقا تھے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ فطری بات تھی کہ آقا کو دیکھ کر غلام ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے ہی رہتا۔ تو یہی وجہ تھی۔ اور اب جناب ایک بات اور بتا دوں کہ یہ شام کی تاریخ کیا ہے اسی سلسلے میں۔ یہ بنی امیہ کا بڑا پرانا ڈیرا ہے، اڈا ہے شام، آپ سمجھ لیجئے گا، ہاں بڑا پرانا اڈا ہے یہ شام کا۔ جناب بنی ہاشم سے اور عبد شمس سے ہمیشہ جمتی نہیں تھی، بالکل جمتی نہیں تھی۔ تو کسی بات پر اختلاف بہت سخت پیدا ہوا، تو طے یہ کیا گیا کہ جو شکست کھائے گا، جو ڈیفیٹ کھائے گا، اس کو مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ ذرا غور کیا آپ نے؟ چنانچہ یہ ڈیفیٹ کھایا، اور جب ڈیفیٹ کھایا تو اسے مکہ چھوڑنا تھا۔ اب مکہ جب چھوڑنا تھا تو جائے گا کہاں؟ مکہ چھوڑ کے اس نے شام کو بسایا۔
تو شامیوں کی فطرت پہچانیے، ابتدائی دشمنی اہل بیت و بنی ہاشم میں ان کی ہوئی ہے۔ سلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر، ہے نہیں؟ بنیادی ہی ہے یہ۔ شام کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا، یہ تو ذکر آ گیا تو میں نے کہہ دیا۔ اب جناب ہاشم مکے میں خانہ کعبہ کے مجاور، کلید بردار، یہ کی جو دروازے میں تالا جو لگتا تھا اس کی چابی، یہ سب کو نہیں ملتی تھی۔ یہ آج کے کلید بردار حرمین شریفین نہیں ہیں کہ جن کی زندگی کیسینوں میں کٹتی ہو۔ یہ شرف وہ شرف ہے کہ صرف خانہ کعبہ کی چابی ملنا اس بات کی دلیل تھی کہ ان سے زیادہ شریف زمین مکہ پر کوئی ہے ہی نہیں۔ صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد سمجھے؟ خانہ کعبہ جسے خلیل نے بنایا تھا۔ خانہ کعبہ کی تاریخ بھی بڑی پرانی ہے میرے عزیزو، ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ جناب خلیل نے بنایا۔ خانہ کعبہ حقیقتاً زمین پر پہلا گھر قرآن ہے، وضع للناس، لوگوں کے لیے بنایا گیا بیت اول، سب سے پہلا بیت ہے یا نہیں؟ جب سب سے پہلا بیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے جناب ابراہیم نے نہیں بنایا ہے۔ جناب ابراہیم کے لیے قرآن میں ہے کہ یہ حکم ہوا کہ اسے بلند کرو، اونچا کرو، اس کی بنیادوں کو۔ گر گیا تھا، ڈھا گیا تھا، تو اس کی بنیادوں کو اونچا کرو۔ اور تاریخ خانہ کعبہ کی یہ ہے کہ جب حضرت آدم تشریف لائے ہیں تو اپنے ساتھ ایک خیمہ لائے تھے، ٹینٹ لائے تھے۔ اس ٹینٹ کو انہوں نے وہاں لگایا اس جگہ پر، اور جب ٹینٹ لگایا تو ٹینٹ کا سایہ، اس کی شیڈو جہاں تک گئی ہے نہیں، اب کوئی چیز اگر ہے اور سورج ادھر سے پڑ رہا ہے تو اس کی شیڈو کسی حد تک جائے گی نا، تو جہاں تک چاروں طرف اس کا سایہ گیا، شیڈو گیا، اس کا نام مسجد حرام رکھا گیا۔ حرام جانتے ہیں؟ بہت سے بچے کہتے ہیں حلال حرام، اس حرام کا مطلب ہے محترم، اسی لیے محرم الحرام کہتے ہیں نہیں، یعنی محترم مہینہ ہے، جس کا احترام کیا جائے، جس کی رسپیکٹ کی جائے، اسے کہتے ہیں۔ تو جہاں تک سایہ گیا اس کا، اسے کہا گیا مسجد الحرام، ہے یا نہیں؟ اور اس کے اوپر حضرت آدم نے ایک روشنی کے لیے چراغ رکھا تھا جو قندیل کی طرح ہوتا ہے جس کو، تو اس ٹاپ پر رکھا تھا، تو اس کی روشنی جہاں تک پھیلی اس قندیل کی، اس سب کو کہا گیا حرم۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے اس کی تاریخ، جسے آپ مسجد حرام کہتے ہیں اور جسے آپ حرم کہتے ہیں، یہ ہے اس کی تاریخ۔ یہ آئے گئے۔ اب یہ جو سیاہ پردہ آپ دیکھتے ہیں اس کی بھی تاریخ ہے۔ جب جناب ابراہیم نے اس دیوار کو اونچا کر دیا، سب بنا دیا گھر کی طرح، تو اس زمانے میں مکے میں آرکیٹیکٹ تو ایسے ہوتے نہیں تھے جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ اب تو اتنے اونچے اونچے بھی محل بن گئے ہیں کہ خانہ کعبہ نیچے آ گیا ہے، گھر اونچا ہو گیا۔ اما ہم جب مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں تو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے میناروں سے ہمارا گھر اونچا نہ ہو۔ ذرا غور کیا آپ نے؟ یہ مسجد کیا ہے؟ یہ مسجد نقل ہے خانہ کعبہ کی، ہے یا نہیں؟ جب نقل کا اتنا احترام ہے تو اصل کا کتنا احترام ہوگا، ہے؟ تو اس زمانے میں بنایا جناب ابراہیم نے، جیسا بھی تھا بنا دیا۔ تو لوگ، اور حکم دے دیا، اللہ کا حکم تھا کہ حج کے لیے آؤ، تو آنے لگے لوگ حج کے لیے، طواف کرنے کے لیے۔ جناب ابراہیم تو بنا کے چلے گئے، جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کو چھوڑ دیا تھا، پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جناب اسماعیل ایک روز کہیں باہر گئے ہوئے تھے، ایک قبیلہ آیا حج کرنے کے لیے، طواف کے لیے آیا، تو اس نے پوچھا ہوگا کہ بھائی کعبہ کہاں ہے؟ تو آپ تو جانتے ہیں کہ مسخرے ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ جوکرز تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، مکے میں بھی تھے،
ہے نا؟ اور جوکروں کی پوری تاریخ ہے، آپ دیکھ لیں، وہاں بھی تھے۔ چنانچہ وہ بیچارے نئے نئے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی ذرا بتا دو کہ مکہ کہاں ہے، ہم طواف کرنا چاہتے ہیں خانہ کعبہ۔ کسی کا گھر بتا دیا کہ یہ ہے خانہ کعبہ، وہ بیچارے اس گھر کا طواف کر کے چلے گئے وہ لوگ۔ جناب اسماعیل جب آئے، کہیں کاموں سے گئے تھے، آئے تو پتہ چلا تو بہت افسردہ تھے، گھر میں آئے تو بہت ملا۔ تو جناب حاجرہ نے پوچھا کیا ہوا ہے بیٹا؟ کہا اماں کیا بتائیں، آج ایک قبیلہ آیا تھا خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، تو کسی نے کسی کا گھر بتا دیا اور بیچارے گھر کا طواف کر کے چلے گئے۔ تو جناب حاجرہ نے کہا کہ یہ میری چادر لو، بلیک چادر تھی جناب حاجرہ کی، کہا یہ لے جا کے خانہ کعبہ کے اوپر ڈال دو چھت پر، اور اس بات کا اعلان کر دو کہ اب کوئی اپنے گھر پر سیاہ پردہ نہیں لگائے گا۔ ذرا غور فرمائیں آپ، آج سے اپنے گھر پر کوئی بھی سیاہ کپڑا نہیں لگائے گا، اس لیے کہ سیاہ کپڑا صرف اور صرف خانہ کعبہ کی پہچان ہوگی۔ اللہ رے نیک نیت یہ جناب حاجرہ کہ اپنی رضا دے دی تو کعبے نے اپنے لیے حجاب قرار دے دیا، اسے پردہ قرار دے دیا۔ صلوات پڑھتے ہیں ایک بار مل کے، محمد وآل محمد۔ اب یہ بات آ گئی تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یہ تاریخ ہے، خانہ کعبہ پر جو پردہ لگا رہتا ہے یا نہیں، یہ اس کی تاریخ ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ اتنا محترم مقام کہ جہاں نسلیں گزری خدمت کرتے ہوئے، اب وہ وطن ہے پیغمبر اسلام کا، اور ایسا وطن کہ جس کی زمین پر ان کا بچپنا گزرا ہو، اور اللہ جس زمین پر ان کے قدم پڑے ہوں اتنے محترم ہو جائیں کہ قرآن میں اللہ اس کی قسم کھانے لگے۔ ذرا غور کریں آپ کہ کتنا شاک ہو رہا ہوگا، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی پیغمبر اسلام کو وہاں سے چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے۔ تو اللہ نے یہ دعا تعلیم کی ہے، اور اس دعا کو پیغمبر نے پڑھا تو پیغمبر کو کوئی تھوڑا ان کو سکون بھی ملا ہے۔ حالانکہ مکے سے مدینے جا رہے تھے، چونکہ مدینے والوں نے بلایا تھا اور مقام عقبہ پر پہنچے تو بیعت ہوئی، سب تھا۔ ایسا نہ تھا کہ مدینہ پیغمبر کے لیے کوئی اجنبی چیز ہو، میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ایسا نہیں تھا کہ کسی اجنبی جگہ گئے۔ اگر مکہ دادا کا مستقر تھا، مکان تھا، تو مدینہ دادی کا مکان تھا۔ صلوات پڑھیں ایک بار مل کے، محمد والے محمد پر، ہے یا نہیں؟ مدینہ دادی کا مکان تھا، دادی جو آئی تھی وہ مدینے سے آئی تھی، اور میں تو یہ کہتا ہوں بھائی مکے کا جوڑ سوائے مدینے کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے یا نہیں؟ ایسا نہ تھا کہ جناب ہاشم کی یہ پہلی شادی رہی ہو۔ جناب ہاشم نے شادی کی ہے، اب میں تاریخ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جناب ہاشم کی شادی مکے میں ہوئی، اور جس قبیلے اور خاندان میں ہوئی وہ قبیلہ بڑا محترم قبیلہ تھا۔ جناب ہاشم کے سسرال جو تھی، جو خاتون آئیں وہ بڑی پاک باز خاتون تھیں، اور ان خاتون سے جناب ہاشم کو 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ جناب ہاشم بڑے خوبصورت، بہت ہینڈسم تھے، اور چہرہ چمکتا تھا ان کا، ایسا جوان کہ سرزمین عرب پر کوئی اتنا خوبصورت جوان تھا ہی نہیں۔ اب یہ جانتے ہیں کہ ساری خوبصورتی تھی کیوں جناب ہاشم میں؟ یہ ساری خوبصورتی کی وجہ صرف وہ نور پیغمبر تھا جو پیشانی جناب ہاشم میں تھا، اور اس کی وجہ سے جہاں بیٹھتے تھے جناب ہاشم بس روشنی پھیل جاتی تھی، نور پھیل جاتا تھا۔ اور پھر ظاہر ہے جناب ہاشم جس گھرانے کے تھے، اب یہ تو میرے پاس کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ سینہ کتنا چوڑا تھا، قد کتنا چوڑا تھا، ہے یا نہیں؟ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ جسے اپنے نبی کے لیے منتخب کرے گا، جہاں نور رہے گا، وہ کوئی اپاہج لنگڑا لولا نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں ایک بار مل کے، محمد والے محمد پر۔
بھائی مجھے تو ملا نہیں ہے کہیں نہ تاریخ میں. تو جناب ہاشم بڑے خوبصورت، تو یہ نور اس طرح چمکتا تھا کہ نہ پوچھئے. مگر 5 اولادیں، 7 اولادیں، 4 بیٹے 3 بیٹیاں، 7 اولادیں ہو گئیں، اور جناب ہاشم کی عمر بھی بڑھ رہی تھی. جناب ہاشم کو یہ فکر ہوئی کہ یہ نور اب تک منتقل نہیں ہوا ہے. آپ نے تاریخ پڑھا ہے نا کہ اسلاب ارحام مطہرہ میں صلب کہتے ہیں باپ کا جو سلسلہ ہے، اور ارحام رحم کی جمع ہے. رحم کہتے ہیں وہ جگہ کہ جہاں اللہ نطفے کو قرار دیتا ہے عورت کے اندر. اب میں اس سے زیادہ آسان کیا لفظ کروں، آپ سمجھ گئے ہیں اس بات کو، ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر اسلام کے نور کے لیے یہ ہے کہ آدم سے لے کر، پہلے تو وہ عالم انوار میں تھا، پھر جب حضرت آدم میں منتقل ہوا تو آدم سے لے کر جو سفر اس نور نے کیا ہے وہ انہی جگہ پر کیا ہے جہاں طہارت رہی ہو. ذرا سمجھے آپ. اب بتائیے کہ جس کے نور کو اللہ نہ پسند کرے کہ کہیں نجاست میں چلا جائے، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آئے تطہیر اترے اور چادر میں کوئی نجس بھی گزر جائے. صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. ہے نہیں؟ وقت کافی ہو رہا ہے میرا خیال ہے، میں جلدی سمیٹتا ہوں. ایک بار مل کے صلوات پڑھیں آپ محمد والے محمد. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں اور صلح کیوں کی ہے میں آپ سے بہت تفصیلی گفتگو اس پر کروں گا، اور یہ کہہ کے اس منبر سے کہہ رہا ہوں کہ شاید اتنی ڈیٹیل میں امام حسن کی صلح کے بارے میں کسی نے گفتگو آپ سے نہ کی ہوگی. کل انشاءاللہ کروں گا. اب آج مختصر سن لیجئے کہ جناب ہاشم نے جب یہ دیکھا کہ یہ نور تو ایسا ہی ہے، اس کو منتقل ہونا چاہیے کسی اولاد میں، تبھی تو نسل میں چلے گا نا. جب یہ نور اس پیشانی سے منتقل نہیں ہوا تو خانہ کعبہ میں. اب ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سنیے گا، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کر دوں. آپ مجلسی مجمع ہے، آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ایک گزارش اور کر دوں، بھیا صرف سننے سے کام نہیں ہوتا ہے. تھوڑا پڑھا کیجئے. دیکھیے پڑھنے سے کئی فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب آپ کی نظر سبجیکٹ پر ہوتی ہے تو پھر آپ کے سامنے کوئی غلط بات کر کے جا نہیں سکتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ گئے نا؟ اور جب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو ظہیر عباس جو چاہے گا کہہ کے چلا جائے گا آپ آمنا صدقنا. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. پڑھیے. یہ جو یہ تو ایک یونیورسٹی ہے، درسگاہ ہے، یہاں جو سنیے اور اسے پڑھیے. اور اب تو انٹرنیٹ ہے میاں، یہیں کہیں چپے سے جا کے دیکھ لیجئے ظہیر عباس صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. ہے نہیں؟ اور غلط کہہ رہے ہیں تو بس آ کے ذرا رک جائیے، بتا دیجئے یہ آپ نے کیا کہا ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا ہے. صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. جناب ہاشم نے جب دیکھا تو اب فکر ہوئی کہ ارے 4 بیٹے، بیٹیوں میں تو منتقل ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اب تک چلا آ رہا تھا. تو اب یہ کیا معاملہ ہے؟ چنانچہ خانہ کعبہ میں گئے، اور خانہ کعبہ میں جانے کے بعد دعا کیا. اور میں کہتا ہوں یہ دعا تو ہم کہتے ہیں لیکن گفتگو کیا. دیکھیے دعا میں یہ ہوتا ہے، مانگنا ہوتا ہے نا، اللہ یہ مجھے دے دے یا میری مشکل کا، یہ ہے نا. لیکن گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ بات کیا ہے یا نہیں. اور بات کب ہوتی ہے؟ جب کوئی سوال کرنا ہے، کوئی پوچھنا ہے کہ بھائی اس کا حل کیا ہے بتائیے. آپ میرے پاس آئے، آپ نے کہا یہ سوال ہے، اس کا حل کیا ہے، یا میں آپ کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی یہ چیز بتاؤ ذرا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو کوئی کہہ دے یہ دعا کر رہے ہیں، ہمیں اس کو دعا نہیں کہتے ہیں. فرق سمجھ لیجئے، اس کو دعا نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں بات کرنا.
جب گئے جناب ہاشم خانہ کعبہ میں، اب دیکھ لیجئے یہی سے ایمان اور یقین بن جناب ہاشم بھی دیکھ لیجئے آپ، ہے یا نہیں؟ کہیں اور نہیں گئے، خانہ کعبہ کے اندر گئے، اور جانے کے بعد کہا پروردگار عالم اب تک اس نور کو تو نے منتقل نہیں کیا. یہ لفظ ہیں جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ کوئی میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. فرمایا کہ پروردگار عالم تو نے اب تک اس نور کو میرے کسی بیٹے میں منتقل نہیں کیا، تو بتا کہ اب میں کروں کیا. اب بتائیے یہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اگر اللہ پر یقین نہ ہو، اما بات بھی ایسے کر رہے ہیں جیسے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں. ذرا غور فرمایا آپ نے، جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں. یہ دادا تھا جو خانہ کعبہ کے اندر گفتگو کر رہا ہے، اور وہ باپ ہے کہتا ہے کہ اگر یقین کے پردے ہٹ بھی جائیں سامنے سے. صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے محمد. یہ حجاب اگر ہٹ بھی جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر کا فرق نہیں آ سکتا ہے. یعنی معرفت الہی کے اس منزل پر ہوں کہ جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. ایک احمق کی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے. سنیے آپ، جا کے کہا پانے والے اب تک نہیں منتقل ہوا ہے، بتا کیا کروں؟ تو آواز آئی، اور آواز بھی کیا آئی ذرا دیکھیے. آواز یہ آئی ہاشم سلمہ سے اپنا عقد کرو. بس اب باہر نکلے. اب یہ سلمہ کون ہے؟ جناب ہاشم کے بھائی تھے مطلب. یہ دو بھائی تھے، مطلب اور ہاشم. بہت سے لوگ مطلب عبد المطلب دونوں کو بھائی سمجھ لیتے ہیں، ہے نہیں؟ یہ چچا بھتیجے تھے. جناب مطلب سے کہا کہ بھائی یہ جواب ملا ہے مجھے. تو جناب مطلب جو تھے وہ قبیلوں کو پہچانتے بہت تھے، دور دور کے وہ جانتے تھے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ سلمہ نام کی جو لڑکی ہے یہ مدینے میں رہتی ہے، اس کے باپ کا نام عمرو ہے، یہ سلمہ بنت عمرو ہے، کہ اور بڑی باعزت رسپیکٹڈ مدینے کی یہ خاتون ہیں، ان کا گھرانہ بڑا جانا پہچانا ہے، ان کی بڑی عزت و آبرو ہے. تو کہا کہ اس سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں عقد کروں، شادی کروں. اور یہ بھی بتا دیا کہ ہاشم یہ قبیلہ بنی نجار کی ہیں. حبیب نجار کا نام سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ یہ وہی قبیلہ ہے. کہا یہ قبیلے بنی نجار کی ہیں، مگر سن لو جہاں تک مجھے معلوم ہے اس لڑکی نے بڑے بڑے بادشاہوں کے، سلطانوں کے، دولت مندوں کے پیغام کو ٹھکرا دیا ہے، اسے قبول نہیں کیا ہے. اسے قبول نہیں کیا ہے اس لیے کہ بڑا شریف خاندان ہے. ان کی نگاہوں میں تخت و سلطنت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ صرف دیکھتے ہیں کہ شرافت و نجابت کہاں پائی جاتی ہے. بھئی یہ سننا تھا کہ جناب ہاشم نے کہا کہ اب ہمیں چلنا ہے. سامان سفر باندھا گیا، لوگ ساتھ چلے. جناب ہاشم مدینے پہنچے، اور جب پہنچے تو 7 لوگ تھے. جیسے مدینے کی سرحد میں قدم رکھا اور ایسا لگ رہا تھا پورا مدینہ جگمگا اٹھا ہے. اس قدر نور ساتے ہوا کہ لوگ جمع ہونے لگے، ارد گرد مجمع ہونے لگا. اور اب یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے جیسے مجمع بڑھ رہا تھا ویسے ویسے اللہ اس پیشانی کے نور کو بھی بڑھاتا چلا جا رہا تھا. اور اس وقت مدینے میں یہودی زیادہ رہتے تھے، یہودیوں کا بہت زیادہ وہ غلبہ تھا. اب یہودیوں نے جو دیکھا تو 400 سے زیادہ یہودی جمع ہو گئے. اب اس میں یہودی کے عالم بھی تھے. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھنے کے بعد کہا یہ جو دیکھ رہے ہو نا چمک رہا ہے نور، یہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ کوئی اور نور نہیں ہے، یہ جو آخری نبی آنے والا ہے یہ اس کا نور ہے. اب یہودی تو آپ جانتے ہیں کیسی فطرت کے ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ بہرحال مجمع جب مدینے میں آ گیا
تو اتنے میں جناب سلمہ کے والد جناب عمرو آگے بڑھے اور انہوں نے دیکھا اتنا خوبرو جوان اس طرح سے گفتگو کر رہا ہے، فصاحت و بلاغت ایسی کہ نہ پوچھو، تو آگے بڑھ کے پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ ہم چشم و چراغ عبد مناف ہیں، ہم خانہ کعبہ کے کلید بردار ہیں، ہم وہ ہیں جو زمزم کے پاسباں ہیں، ہم وہ ہیں صف و مروہ کے درمیان جن کی زندگی گزر رہی ہے۔ کہا نام بتائیے؟ کہا ہم ہاشم ابن عبد مناف ہیں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم سلمہ سے عقد کرنے کے لیے آئے۔ یہ سننا تھا کہ سلمہ کے والد عمرو نے کہا سلمہ کا باپ تو میں ہوں، آپ یہاں کہاں ہیں؟ میرے گھر چلیے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، یہ ہے معرفت۔ میاں نور دیکھ کے جو پہچان لے، بد نصیب وہ ہیں جو چہرہ دیکھ کے نہ پہچان پا رہے تھے۔ صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد۔ لے کے آئے۔ اب جب لے کے آئے تو جناب سلمہ سے جا کے بتایا، بیٹی سے بتایا، کہا ایسا ایسا ہے، پوری طرح انتظام کرو۔ تو اب تاریخ لکھتی ہے کہ جناب سلمہ نے ریشم کے خیمے لگائے۔ ریشم جانتے ہیں نا، آپ کو کیا بتانا، سلک، یہ آج کا سنتھیٹک سلک نہیں تھا، یہ اوریجنل سلک۔ بھیا سلک کا خیمہ کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سلمہ کتنی رئیس تھی، کتنی امیر تھی۔ حکم دیا کہ ریشم کا خیمہ لگایا جائے، اطلس و دیبا کے پردے لگائے جائیں، مخمل کا فرش بچھایا جائے۔ خیمہ لگ گیا، مخمل کا فرش بچھ گیا، سجایا گیا۔ اب بلایا گیا جناب ہاشم کو۔ جناب عمرو نے کہا تشریف لے چلے اندر، اور اندر تشریف لے گئے تو اب جتنا سپرویژن ہے وہ جناب سلمہ خود کر رہی ہیں۔ دیکھیں لفظیں ذہن میں رکھیے گا، میں تاریخ کو تاریخ سے ملاؤں گا تب لطف آئے گا آپ کو۔ جناب سلمہ خود انتظام کر رہی ہیں، کھانے کا انتظام کیا، سارا انتظام، نوکر دیکھ رہے ہیں، عزیز و اقارب سب دیکھ رہے ہیں، بہترین انتظام کیا ہے۔ کہیں ذہن آپ کا پہنچا؟ ذرا ملا تو لیجئے، ہاشم کی بارات جب آئی تو انتظام سلمہ نے یوں کیا ہے اور جیسے پیغمبر اسلام خود ختیجہ کے گھر جا رہے تھے۔ صلوات پڑھتے ایک بار مل کے محمد والے محمد۔ اب جناب اتنا ذکر تو سنا ہی تھا، جذبہ عشق نے زور مارا۔ سلمہ نے خود آ کے پردے کی آڑ سے ایک بار چہرہ انور کو دیکھا ہاشم کے، تو وہ ایسا لگا کہ جیسے تیر عشق اپنے ہدف پر جا کے بیٹھ گیا۔ اور بس اس کے بعد بلایا کنیزوں کو، کہا یہ پیغام ہاشم کو دے جا کے میری طرف سے کہ ہاشم سے یہ کہنا کہ مدینے والے جتنی مہر طے کریں آپ اسے قبول کر لیجئے گا، چونکہ یہ احساس تھا نا کہ باہر سے آئے ہیں، اب پتہ نہیں یہ مدینے والے ہیں، چونکہ مزاج پہچانتے تھی کہ یہ وہ کون لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اتنی مہر کر دیں کہ دے نہ سکیں۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، تو کہا کیا؟ کہا یہ کہ ان سے جا کے کہہ دو ہاشم سے کہ جتنی بھی مہر مدینے والے فکس کریں، طے کریں، اسے ایکسپٹ کر لیجئے گا، میں خود مہر کا انتظام کیے دیتی ہوں۔ صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد۔ چنانچہ طے ہو گیا جناب، اور اب عقد ہوا۔ عقد ہوا۔ اب میں تاریخ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ بھئی عقد پڑھنے والا کیا تھا، لفظیں کیا تھیں عقد کی، لیکن وہ مجھے تاریخ میں نہیں مل پایا ہے، لیکن یہ میرا یقین ہے کہ یہ لفظیں کچھ اور نہ ہوں گی، لفظیں وہی رہی ہوں گی جو پوتے کے عقد کی لفظیں تھیں۔ خبر کیا آپ نے؟ چنانچہ بڑے شان و شوکت سے عقد ہوا، اور جناب کئی دن تک ولیمہ ہوتا رہا۔
کئی دن تک ولیمہ. یہ ولیمہ ہمارا اور آپ والا نہیں ولیمہ ہے نا کہ میاں 1.5 روٹی میں بیٹھ گئے بول گئے, ہے یا نہیں؟ اب وہاں پورے کے پورے اونٹ بھی کھا جاتے تھے تو پیٹ نہیں بھرتا تھا. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. ہے نہیں تاریخ ہے نا. اب آپ دیکھیے کئی دن تک چلتا رہا, اور جب چلتا رہا تو پھر اب ظاہر ہے پھر تو رکنا تھا. کچھ دن گزرے اور سب رکے ہوئے تھے, سب رکے ہوئے تھے. تاریخ لکھتی ہے کہ شب اول ہی میں وہ نور منتقل ہو گیا جناب سلمہ تک. اور جب جناب ہاشم کو یقین ہو گیا تو کچھ لوگوں کو تو بھیج دیا, پہلے کچھ دن رہے اور پھر جناب ہاشم مدینے سے چلے, لیکن جناب سلمہ کو نہیں لے کے آئے, خود آئے. اور اب جناب ہاشم کی زندگی کے دن بہت مختصر ہو رہے تھے, اور آنے کے بعد مکے پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلایا, اپنے بھائی کو بٹھایا سب کو, اور بٹھانے کے بعد انہوں نے جو وصیتیں کرنی تھیں وصیتیں کی. اور اس وصیت میں جو اہم بات تھی وہ اپنے بھائیوں سے کہا کہ سلمہ کے بطن سے, پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا ہے, اور وہ بچہ وہ ہوگا جو حامل نور نبی آخر ہوگا. اللہ رے معرفت, تم پر فرض ہے, لازم ہے کہ تم اس بچے کا احترام کرو. غور کیا آپ نے؟ اور اس کے بعد جناب ہاشم کا انتقال ہو گیا, اور جناب ہاشم کے انتقال کی خبر جب پہنچی مدینے جناب سلمہ کو, تو جناب سلمہ کے لیے یہ ہے کہ جتنے اونٹ تھے اور جتنی بکریاں اور دمبیاں تھیں سب ان کی یاد میں, جناب ہاشم کی یاد میں اللہ کی راہ میں انہوں نے خیرات کر دیا, اور بے چین رہتی تھی, چین نہیں پڑتا تھا. کہ اسی درمیان میں اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا, اور وہ بیٹا وہ تھا کہ جو اس نور نبوت کا حامل تھا. بچہ کھیلنے لگا. عالم یہ تھا جناب کہ 7 سال کی عمر میں وہ بچہ اس منزل پر پہنچ گیا کہ جس کا مقابل کوئی نہیں تھا. ایسا خوبصورت اور ایسا جوان لگنے لگا تھا, اور چہرہ نور سے بھرا ہوا. یہودیوں نے دیکھا, وہ سمجھ گئے اس بات کو کہ یہ ہے. زندگی گزر رہی تھی. اس بچے کا نام کیا رکھا گیا جانتے ہیں؟ شیبہ. شیبہ رکھا گیا ہے اس بچے کا نام, اسی سے شیبۃ الحمد بنا ہے. اور کیا آپ نے؟ اور جناب ہاشم کو سراج بطحہ کہا جاتا تھا. سراج کہتے ہیں چراغ کو, روشن چراغ کو جو دوسروں کے لیے راستہ دکھا دے. سراج بطحہ کہا جاتا تھا. شیبہ رکھا گیا. ایک دن پر مختصر کر رہا ہوں ورنہ بڑا دلچسپ یہ واقعہ ہے کہ ایک روز یہ بچہ اپنے ساتھ کے لڑکوں میں تھا. کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک شخص مکے کی طرف سے آیا, اور جب آیا تو اس نے دور سے دیکھا. اس نے کہا یہ لڑکا اتنا خوبصورت, اس کا چہرہ روشن ہے, چمک رہا ہے. وہ قریب آیا, اور قریب آنے کے بعد اپنی سواری سے اترا. اترنے کے بعد قریب آیا, اور قریب آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس لیے کہ ایسا بچہ اس نے دیکھا ہی نہیں تھا. اور اللہ گواہ ہے اس طرح سے گفتگو شروع کی ہے جیسے فصاحت و بلاغت کا چشمہ تھا جو ابل رہا تھا. اس طرح سے بات کی, اور بالکل اسی انداز میں گفتگو شروع کی جیسے جناب ہاشم نے جناب عمرو سے گفتگو کیا تھا. لفظیں وہی. تم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ میں آل عبد مناف کا وہ چراغ ہوں کہ جس سے لوگوں کو امیدیں وابستہ ہیں. اللہ اللہ. اور اس کے بعد پورا شجرہ بیان کرتے رہے, اور جب بیان کرتے کرتے رکے ایک بار تو مڑ کے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں مکے سے آ رہا ہوں. کہا مکے سے آ رہے ہو؟ مکے واپس جاؤ گے؟ کہاں واپس جاؤں گا. کہا کہ جا کے میرے چچا سے یہ کہہ دینا, جناب مطلب سے, چچا سے یہ کہہ دینا کہ اپنے بھائی کی وصیت کو اتنی جلدی بھول گئے.
اپنے بھتیجے اور اس کی ماں کو ماموں کے ہاں چھوڑ دیا ہے، اور ان سے یہ کہہ دینا کہ جب بطحا سے ہواؤں کا جھونکا آتا ہے تو میں اپنے جد کی خوشبو کو سونگتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے، محمد وآل محمد پر۔ بس میرے عزیزوں میں ختم کر رہا ہوں، ایک بار اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ میں شاید 10:15 بجے بیٹھا ہوں بھائی، صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد وآل محمد۔ کہہ دینا جا کے کہ جب بطحا سے ہوا کا جھونکا آتا ہے مکے کی طرف سے تو میں اپنے جد کی خوشبو کو سونگتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ تو وہیں سے روانہ خانہ کعبہ کی طرف ہوا، اور آنے کے بعد بلایا، کہا اے آل بنی ہاشم، اے خاندان بنی ہاشم کے افراد، آؤ۔ سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں مدینے سے آ رہا ہوں، اور مدینے میں اس طرح کا ایک بچہ مجھے ملا ہے جس کی عمر تو زیادہ نہیں ہے، لیکن جب گفتگو کرتا ہے تو بڑے بڑے عرب کے فصحاء بھی اس کے سامنے گونگے نظر آتے ہیں۔ ذرا غور کیا آپ نے؟ اور اس نے یہ پیغام دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جا کے کہہ دینا میرے چچا سے کہ اتنی جلدی بھائی کی وصیت کو فراموش کر دیا، بھول گئے، اس کے بیٹے اور اس کی بیوی کو چھوڑ کے چلے آئے ہیں۔ بھئی یہ سننا تھا کہ جناب مطلب نے فوراً اپنی سواری تیار کی، سامان تیار کیا اور چلے مدینے کی طرف۔ اور مدینے جب پہنچے تو ان کو بھی وہی دیکھنا پڑا۔ انہوں نے دیکھا ایک بچہ ہے، گفتگو کر رہا ہے، عجیب عالم ہے، چہرہ نورانی ہے، ایسا جوان کہ نہ پوچھئے، جو ابھی عمر کے لحاظ سے جوان نہیں ہے لیکن اللہ نے چہرے پر وہ کشش دی ہے۔ بھئی یہ سننا تھا کہ اونٹ کو بٹھلایا اور آنے کے بعد اس بچے کو سینے سے لگا لیا، گلے سے لگا لیا۔ سینے سے لگایا تو بچے نے کہا کون ہو تم؟ کہا میں ہوں تمہارا چچا ہوں، تمہارا چچا ہوں، تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ بس بچے نے یہ سنا تو لپٹ گیا، اس نے کہا میں ابھی چلوں گا۔ لیکن یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ جناب شیبہ، جن کا نام عبد المطلب بعد میں پڑا ہے، اب اس کی بھی تاریخ ہے کہ اس لیے کہ یہودی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پتا چلے کہ جناب ہاشم کا لڑکا ہے اور نور نبوت اس کی پیشانی میں جبین میں ہے، یہودی کہیں قتل نہ کر دیں، تو اس لیے عبد کے معنی غلام کے ہیں، جناب مطلب کا غلام عبد مطلب کہا جانے لگا۔ لیکن تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ جناب ہاشم نے خود نام عبد مطلب رکھا تھا، لے کے چلنا چاہتے تھے کہ ایک بار یہودی آ گئے، اور ان کا ہم نہیں جانے دیں گے۔ ہمیں بہت مختصر، تاریخ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اس موضوع پر، نہیں جانے دیں گے۔ لڑکے نے کہا نہیں جائیں گے، جناب مطلب نے ایک بار تلوار کھینچ لی، کہا کون روک سکتا ہے؟ بس جب ذرا شور ہوا تو اتنے میں جناب سلمہ بھی آ گئیں۔ جب جناب سلمہ نے دیکھا کہ کوئی بیٹے کو لے جا رہا ہے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو جو میرے بیٹے کو لے کے جا رہے ہو؟ تو جناب مطلب بولے، اس سے پہلے جناب عبد المطلب یہ بولے مادر گرامی یہ میرے چچا ہیں جن کا انتظار کر رہا تھا، میں ان کے ساتھ جاؤں گا، آپ کا کیا حکم ہے؟ کہا میں تمہیں روک نہیں سکتی ہوں۔ اور اس کے بعد جناب سلمہ نے جناب مطلب سے کہا کہ ذرا قیام کر لیجئے، کل چلے جائیے گا۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ ایک بار جناب عبد المطلب نے یہ فرمایا کہ نہیں چچا، رکنا نہیں ہے، یہ یہودی ہیں، یہ مجھے جانے نہ دیں گے اور آپ سے ہو سکتا ہے یہ جنگ کر لیں۔ بس عزیزو، ماں نے رخصت کر دیا، یہ چلے آئے، اور اب آنے کے بعد خانہ کعبہ کو اپنا وطن بنایا اور وہیں رہنے لگے مکے میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جناب عبد المطلب کی تاریخ کیا رہی ہے۔ یہ وہ جناب عبد المطلب تھے کہ جب ابرہہ سے
ابرہا کے لشکر نے حملہ کیا ہے تو یہ گئے، اور جانے کے بعد ابرہا نے بڑے احترام سے انہیں بٹھلایا اور کہا کہ بتائیے کیسے آنا ہوا ہے؟ تو فرمانے لگے میں اس لیے آیا ہوں کہ تو نے ہمارے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے، ہمارے اونٹوں کو چھوڑ دے۔ کہا مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ خانہ کعبہ پر میں حملہ نہ کروں، اللہ کے گھر پر حملہ نہ کروں، آپ واپس چلا جاؤں، اور آپ کو اپنے جانوروں کی فکر ہے، اللہ کے گھر کی فکر نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ عبد المطلب نے کہا سن ابرہا، جانور میرے ہیں اس لیے مجھے فکر ہے، گھر اللہ کا ہے، وہ اسے بچانے والا ہے، اسے فکر ہے۔ صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر، اور مختصر کر رہا ہوں، ایک بار اور مل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، مختصر کر رہا ہوں، آ رہا ہوں اب بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے مجھے۔ یہ پہلا معجزہ تھا جسے تاریخ نے لکھا کہ یہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا اس نور کا کہ جس نور کی وجہ سے جناب مطلب کی زندگی بچی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا واقعہ سننے فرماتے ہیں، بس تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں، اس کے بعد مصائب عرض کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کسی سلسلے میں، تو آپ نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے؟ کہا کیا؟ کہا یہ بتا کہ زلیخا کے بارے میں جانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں جانتے ہیں زلیخا کے بارے میں؟ کہا تجھے پتا ہے زلیخا کی جوانی کیسے پلٹی ہے؟ فرمایا مولا فرزند رسول بتلائیے کیا ہوا؟ کہا کہ جب جناب یوسف مصر کے بادشاہ ہو گئے اور زلیخا کی بری حالت تھی، عمر گزر چکی تھی کافی، اب وہ نہ حسن رہا وہ نہ غمزہ رہا۔ اب کیا کہاں سے لفظیں استعمال کروں؟ آپ کہیں گے کیسی لفظیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا زلیخا کے بیان میں اس وقت تک لطف ہی نہیں آتا ہے جب تک لفظوں کا استعمال نہ کیا جائے۔ صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے محمد۔ اب آپ سوچ لیجئے زلیخا کے کتنے ناز نخرے تھے، عزیز مصر کی زوجہ تھی نا، کیسی رہی ہوگی؟ لیکن عالم یہ ہو گیا جناب کہ بال پک گئے، چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں، بڑھاپا طاری ہو گیا۔ ہوتے ہوتے ایک بار محل تک پہنچی جہاں جناب یوسف کا دربار لگتا تھا، دربان کے پاس آئی، کہا مجھے اندر جانے دو۔ تو ان لوگوں نے دیکھا، کہا زلیخا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اب لفظ سنیے گا، اللہ گواہ ہے، دیکھیے جب معرفت اللہ دیتا ہے تو منزلی اور ہوتی ہے۔ کہا زلیخا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ تم نے بہت یوسف کو ستایا ہے، تمہاری وجہ سے کتنا ذلت یوسف کو برداشت پڑی، تم نے کیا نہیں کیا ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا یوسف کے سامنے جاؤ گی؟ بس جملہ کہتی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور یہ میسج ہے صرف ان کے لیے نہیں جو دربان بیٹھے تھے، یہ میسج ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ سے ڈرنا شروع کیجئے، انشاءاللہ کسی کے سامنے آپ کی پیشانی کبھی نہیں جھکے گی۔ صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر۔ دربان نے جانے دیا، کہا جاؤ۔ جیسے جناب یوسف کے سامنے پہنچی، پہچان گئے جناب یوسف، کہا زلیخا کیا حال ہے تیرا؟ تو اب وہ قرآن میں آیت موجود ہے، پڑھنے کی زلیخا نے جواب دیا کہ اللہ کی اطاعت کے سبب، اللہ کی اطاعت نہ کرنے کے سبب بادشاہ غلام ہو گئے، اور اللہ کی اطاعت کرنے کے سبب غلام بادشاہ ہو گئے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے؟ تو جناب یوسف نے پوچھا بتا کہ تو اتنا کیوں مجھ پر فریفتہ ہو گئی تھی؟ کہا تمہاری خوبصورتی، تمہارا حسن ایسا تھا کہ جس نے مجھے اپنے آپے سے باہر کر دیا تھا۔ تو جناب یوسف فرماتے ہیں کہ تو نے میرے حسن کو دیکھ کر سب کچھ بھلا دیا، اس طرح فریفتہ ہو گئی۔ تو اگر آخری نبی کے حسن کو دیکھتی، اگر تو آخری نبی کے حسن اور ان کے خلق کو دیکھتی، اخلاق کو، دیکھیں دونوں لفظ آئی ہیں،
اگر ان کے حسن اور ان کے خلق کو دیکھتی تو کیا عالم ہوتا کہ بس یہ سننا تھا کہ زلیخا بول پڑی کہ آپ نے صحیح کہا، صحیح کہا۔ جیسے اس نے کہا صحیح کہا تو جناب یوسف کی چکا بھی تو بعد میں آنے والے ہیں نا، تو کہا کہ تو نے تصدیق کیسے کر دی، تو نے کیسے کہہ دیا صحیح، تو نے تو دیکھا نہیں، تجھے معلوم نہیں ہے، میں نے تو صرف ذکر کیا، تو نے تصدیق کیسے کہہ دی کہ میں نے سچ کہا ہے؟ کہا یوسف جیسے آپ نے بیان کیا ان کی محبت خود بخود میرے دل میں آ گئی۔ صلوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد والے میں، ان کی محبت خود بخود میرے دل میں آ گئی۔ ادھر زلیخا نے یہ کہا، وہاں وہی ہوئی جناب یوسف کو، یوسف زلیخا صحیح کہہ رہی ہے، اس نے میرے حبیب سے محبت کی لہٰذا میں بھی اسے چاہتا ہوں اور اب تم اس سے عقد کر لو۔ ادھر ارادہ ہوا، ادھر بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو گیا۔ صلوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد والے محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اس نور نبی کا معجزہ تھا۔ صلوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد۔ کیا خوش نصیب ہے یہ امت اللہ کو اہم کہ جیسے یہ نبی ملا، آخری نبی ملا۔ اللہ کیسا نبی ملا، کہاں میں فضائل آپ کی خدمت میں بیان کروں، کس طرح بیان کروں؟ ایسا نبی کہ جس کے لیے اس نے اس کائنات کو سجا دیا، آراستہ کر دیا۔ اللہ کا لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نے برابر سنا ہے حدیث قدسی کا، یہ ہے یا نہیں؟ ترجمہ کرتے ہیں کہ تجھے نہ بھیجنا ہوتا، خلق نہ کرنا ہوتا تو کائنات میں کچھ نہیں، یہ نہیں ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ میرے حبیب اگر آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا، بھیجنا نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو نہ بچاتا۔ افلاک ہے، فلک ایک کو کہتے ہیں، افلاک جمع ہے اس کی، یعنی دو سے زیادہ ہے۔ افلاک کو نہ بچھانا ہوتا۔ میں یہ سوچتا رہا میرے مالک، اگر آسمانوں کی خلقت تو نے اپنے نبی کی وجہ سے کی ہے تو زمین کی بھی خلقت کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ زمین کو کیسے خلق کیا؟ تو مجھے ملا واقعہ، اور وہ یہ واقعہ ملا کہ ایک بار مولا علی زمین میں ایسے لیٹے آرام کر رہے تھے اور گرد لگی ہوئی تھی کہ رسول اللہ آئے اور انہوں نے ایک بار علی کو ہلایا، کہا ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ اب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ زمین کی خلقت کیوں ہوئی۔ اب سوچیں گے کہ بھئی کیوں ہوئی؟ سنیے، بیٹے کی نسبت باپ ہی سے تو ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بیٹے کی نسبت باپ سے ہے کہ باپ کی نسبت بیٹے سے ہے؟ ارے بھائی بیٹا پہچانا جائے گا۔ ماشاءاللہ بچے یہاں دوڑ رہے تھے، کس دن پوچھے بھائی کس کا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا فلاں کا بچہ ہے یا نہیں؟ تو باپ کی وجہ سے بیٹا ہے نا، اسی لیے رسول نے علی کو ابو تراب کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کبھی تراب زمین نہ بچھائی جاتی۔ صلوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد والے۔ اللہ اور نبی کہ کائنات میں ایسا کوئی نبی نہیں ہے، اور یوں اللہ نے ختم نبوت کا تاج سر پر رکھ دیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شمس و قمر، زمین و آسمان، مخلوقات الہی، اللہ کی تمام کریشن جیسے اس کا شکر ادا کر رہے ہوں کہ اگر تو نہ آتا تو ہمیں بھی شاید وجود نہ ملتا، ہمیں بھی شاید وجود نہ ملتا۔ اے عزیزو، جس کے پسینے کے قطرے سے خلقت انبیاء ہو جائے، ذرا غور فرمایا آپ نے، جس کی امت میں ہونے کے لیے حسرتیں لے کے انبیاء اور مرسلین اٹھ گئے کہ کاش ہم نبی آخر کی امت میں ہوتے۔ اور اب جملہ سن لیجئے گا، بڑی ذمہ داری سے ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ عقیدے کی بات نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں وہ چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے کسی بھی نبی اور رسول کو اس وقت تک رسالت دی ہی نہیں جب تک رسول کا اور علی کا کلمہ نہ پڑھوا لیا ہو۔ صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد۔ بڑی ذمہ داری سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور میرے پاس واقعات ہیں۔ اب اس وقت
اتنا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. انبیاء اور مرسلین جتنے بھی منزل امتحان سے گزرے ہیں آپ دیکھ لیں, جس نے ذرا سا بھی انہیں قبول کرنے میں توقف کیا, لمحے کا فریکشن لے لیجئے, اللہ نے انہیں گزار دیا منزل ابتدا. یہ جناب یونس جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے, کیوں گئے تھے معلوم ہے آپ کو؟ جناب یونس کے سامنے جب رسالت و ولایت پیش کی گئی تو رسالت کو تو انہوں نے قبول کر لیا, رسول کی ولایت میں ہچکچائے جی. اور اللہ نے پوچھا تو کہا جسے دیکھا نہیں اس کی ولایت کا اقرار کیسے کر لوں؟ تو مچھلی کو حکم ہوا کہ انہیں نگل لے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سید سجاد علی ابن الحسین سے ان کے صحابی ابو حمزہ سمالی اور عبداللہ ابن عمر یہ دونوں آئے, انہوں نے یہ پوچھا کہ بتائیے مچھلی نے جناب یونس کو کیوں نگل لیا تھا؟ تو سید سجاد نے فرمایا کہ میں کیا بتاؤں, چلو تمہیں وہ مچھلی ہی بتائے گی کہ اس نے کیوں نگل لیا تھا. بھائی ایک بار یہ کہتے ہیں کہ سید سجاد نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ایسا لگا کہ جیسے زمین کی دوریاں سمٹ گئی ہوں, اور دوسرے لمحے ہم دریا کے کنارے کھڑے تھے. دریا کے کنارے کھڑے تھے. ایک بار سید سجاد نے اس مچھلی کا نام لے کے آواز دیا, آواز کا دینا تھا کہ پانی سے مچھلی نے منہ نکالا اور اوپر آئی, اور آنے کے بعد اس نے کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ, اے اللہ کے ولی, اے وسیع رسول, اے فرزند رسول, آپ پر ہمارا سلام ہو. کہا بتا انہیں کہ یونس کو کیوں نگلا تھا. یہ وہی مچھلی تھی. اور ایک بار اس نے کہا کہ اس لیے مجھے نگلنے کا حکم ہوا کہ آپ کے جد کی ولایت کو قبول کرنے میں توقف کیا تھا, رکے تھے, تو اللہ کا حکم ہوا کہ انہیں نگل لے. اور جب انہوں نے یہ آیت کی تلاوت کرنا شروع کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, میں ظالمین میں سے ہوں, تیری ذات سبحان ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے نبی معصوم ہوتا ہے, مرسل معصوم ہوتا ہے, کبھی وہ ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا ظلم کیا تھا جناب یونس نے جو آیت پڑھ رہے تھے؟ یہ ولایت علی کی قبولیت میں ایک لمحے کا جو فرق آیا, ذرا غور فرمایا آپ نے. تو ہمارا رسول وہ ہے, اللہ گواہ, کہ کسی کو خلط رسالت عطا ہی نہیں ہوئی جب تک رسول کا کلمہ نہیں پڑھ لیا, جب تک اس کا یقین نہیں کر لیا. نصیب پر فخر کرنا چاہیے, اللہ گواہ ہے کہ ہم اس کی امت میں ہیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا تھا, جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا تھا. میرے عزیزو, آج کی تاریخ شب جو ہے بڑی اہم شب ہے ہمارے لیے, بڑی اہم شب ہے. اور اس لیے بھی اہم شب ہے کہ کائنات کا اللہ کا وہ حبیب اٹھ رہا ہے کہ جس کے اٹھنے کے بعد پہلا نقصان جو ہمارا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وحی کا رشتہ زمین سے ختم ہو گیا. جو ارتباط تھا, جو رشتہ تھا اللہ اور اس مخلوق کے بیچ میں, وحی کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کے بعد وحی کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. یعنی اب زمین پر حیات پیغمبر اسلام کے بعد جبرائیل وحی لے کے نہیں آئیں گے. چنانچہ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب جبرائیل پیغمبر اسلام کو آخری پیغام سنا کے وقت رحلت پیغمبر دنیا سے, وہ زمین سے رخصت ہو رہے تھے, تو انہوں نے کہا خدا حافظ, اب رخصت ہو رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے, یہ رشتہ ٹوٹ گیا. وہی ایک موضوع ہے جس پر ایک الگ گفتگو ہوگی, یہ رشتہ. اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی سازشوں کا وہ جال رچا گیا کہ مسلمان, اسلام کا کلمہ پڑھنے والا, اسلام کے راستے سے ہٹتا ہوا نظر آیا. حضور, یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جو اپنی جہاں پر مکمل ایک کتاب ہیں, ایک تاریخ ہیں, جتنا سوچتے چلے جائیے گا اتنا یہ جملہ اور واضح ہوتا چلا جائے گا. لیجئے وہ وقت آ گیا, پیغمبر اسلام کی تاریخ میں آپ نے سنا ہے آخری حج سے واپس آ چکے ہیں اور اعلان کر دیا ہے کہ اب بہت جلد
میں تمہارے درمیان سے اٹھنے والا ہوں. وقت قریب آتا گیا. اب طبیعت خراب ہو گئی پیغمبر کی، اور اب یہ تاریخ آ گئی کہ جس تاریخ کو 27 سفر کہتے ہیں. طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی. 28 سفر کا دن آ گیا، طبیعت اور خراب ہونے لگی. کسی صورت سے مسجد پہ تشریف لے گئے. مسجد پر جانے کے بعد خطبہ فرمایا، اور وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے کہ اسے آپ نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ. اس حدیث کو پڑھا اور اس کے بعد اپنے اصحاب کو سہارا دے کے کسی صورت سے آئے. تاریخ لکھتی ہے کہ جناب ام سلمہ کے گھر میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد جناب ام سلمہ نے جو دیکھا کہ چہرہ اترا ہوا ہے تو بے چین ہو گئی. فرمانے لگی، کیا عالم میں آپ کا دیکھ رہی ہوں، اے اللہ کے نبی یہ کیا عالم دیکھ رہی ہوں؟ فرمایا، بس ام سلمہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں دنیا سے اب رخصت ہونے والا ہوں. اور یہ کہہ کے کہا کہ جلدی سے میری پارے جگر فاطمہ کو بلا لو، جلدی سے بلا لو. وہ یہ سننا تھا کہ جناب سلمہ دوڑی گئیں. روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ کو لے کے آئیں. ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ خود جناب فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے. بہرحال جناب فاطمہ جب آئیں تو دیکھا کہ بابا غشی کے عالم میں ہے. غشی کے عالم میں ہے. بھئی عالم دیکھ کے ایک بار بے چین ہو گئی شہزادی. یا ابتا کہہ کے ایک بار اپنے کو باپ سے لپٹ گئی، باپ کو پکڑ لیا. فرمانے لگی، اے بابا میری جان آپ پر فدا ہو جائے، ذرا غش سے آنکھیں تو کھولیے. اور یہ کہہ کے زار و قطار رونے لگی شہزادی. جیسے آنسو گرنے لگا پیغمبر اسلام کے چہرے پر آ کے رکا. ایک بار پیغمبر نے آنکھیں کھولی، دیکھا فاطمہ رو رہی ہیں، لخت جگر رو رہی، بے چین ہو گئے. کہا، بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ کہا، بابا آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ ایک بار فرمانے لگے، بیٹا اس دنیا میں کون رہنے کے لیے آیا ہے؟ سب کو واپس ہونا ہے، اب میرا بھی وقت قریب آ گیا ہے. بھئی یہ سننا تھا کہ ایک بار بیٹی تڑپ کے رونے لگی. ذرا سوچو کہ بیٹیوں کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور ایسا باپ کہ جیسا باپ دنیا میں کسی نے نہ پایا ہو. اور بیٹی بھی اللہ گواہ ایسی کہ باپ کو اتنا چاہتی تھی کہ کبھی کبھی فرماتے تھے، ابیہا، اے میرے لال تم تو اپنی ماں باپ کی ماں ہو. یعنی بیٹی سے وہ شفقت و محبت ملتی تھی کہ رسول ماں کو یاد کر لیتے تھے کہ ہائے یہ بیٹی میری ماں کی جگہ پر ہے. ذرا دیکھیے کہ کیا رشتہ تھا. بے چین ہو کے رونے لگی. بس جب دیکھا کہ آنسو نہیں رک رہے ہیں تو ایک بار فرمایا، بیٹی ذرا کان کو قریب لے کے آؤ. جب کان قریب لائی تو کہا، سن میرے لال، سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہے. وہ یہ سننا تھا جیسے تڑپتا ہوا دل رک گیا ہو، اس طرح میں کمی آ گئی ہو. اور اب روایت بتاتی ہے کہ شہزادی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. لوگوں نے پوچھا کہ کیا فرمایا. جب اصرار کیا تو بتایا کہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے بابا سے ملوں گی. اے ارباب اعضاء، وقت قریب آ رہا تھا دنیا سے اٹھنے کا. ایک بار فرمایا کہ جلدی سے حسین کو بلا لو. حسین بلائے گئے، سینے سے لگا لیا، بڑی دیر تک روتے رہے. روایت میں ملتا ہے کہ اس طرح بے چین ہو کے روئے کہ رسول پر پھر غشی طاری ہو گئی. حسین کو گود سے الگ کیا گیا، حسن کو لگایا. اور ایک بار کہا، میرا بھائی علی کہاں ہے، بلا لو. جب علی آ گئے ایک بار علی کو بٹھایا. کہا، علی اب میرا وقت آخر آ رہا ہے. اے علی ایسا کرو کہ فاطمہ سے میرا سر لے کے اپنے زانوں پر رکھ لو. بس عزیزان گرامی، بیچ کے 2-3 جملے تھے جو میں نے بیان نہیں کیا. میں آپ سے عرض کر دوں کہ وہ جملے بھی عجیب جملے تھے. ابھی جب گفتگو شہزادی سے کر رہے تھے اور پھر غش کا عالم آ گیا تو کسی نے دروازے پر آ کر نوک کیا. زنجیر در ہلائی، پوچھا کون؟ کہا کہ میں ایک مسافر ہوں. لفظ سنیے گا جو روایت بیان کر رہی ہے، آپ نے مصائب سنے لیکن سنیے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ملک الموت ہوں، کہا میں ایک مسافر ہوں.
رسول کے پاس کسی کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ شہزادی نے فرمایا کہ بابا اس حالت میں نہیں ہے کہ گفتگو کر سکیں۔ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، اس نے زنجیر در ہلائی، پوچھا کون ہے؟ کہا میں ایک مسافر ہوں، رسول کو کسی کا پیغام پہنچانا۔ کہا میرا بابا اس حالت میں نہیں ہے کہ گفتگو کر سکے۔ آنے والا پھر چلا گیا، تیسری بار آیا تو کچھ ایسا لہجہ تھا کہ شہزادی بے چین ہو گئی۔ جب پوچھا اس سے اور اس نے کہا کہ میں کسی کا پیغام لے کے آیا مسافر ہوں، تو بے چین ہو گئے شہزادی۔ اور روایت میں یہ لفظیں ہیں کہ جسم میں راشا پیدا ہو گیا۔ راشا سمجھتے ہیں جیسے یہ ہلنے لگتا ہے، اس آواز میں کچھ ایسا اثر تھا کہ بے چین ہو گئی۔ اسی عالم میں آنکھ سے آنسو گرنے لگا۔ جو آنسو گرنے لگا، رسول نے دیکھا، کہا کیوں رو رہی بیٹا، کیا وجہ ہے، یہ بے چینی کاہے کی ہے؟ کہا بابا کوئی آ رہا ہے، 3 بار دروازے پر آیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے میں مسافر ہوں، کسی کا پیغام لایا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ بابا سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، اس حالت میں نہیں ہے۔ میں ایک بار بیٹی کی طرف دیکھا، کہا اے میرے لال اسے آنے دو، وہ آنے والا وہ ہے کہ جسے کوئی دروازہ روک نہیں سکتا ہے۔ اے فاطمہ یہ تیری چوکھٹ کا شرف ہے کہ یہ آنے والا ملک الموت ہے، اسے آنے دو۔ اے ارباب عزا، ادھر مولا اپنے زانو پر سر لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بار ملک الموت آئے، پیغام دیا کہ آپ کے لیے پیغام اجل آ گیا ہے۔ کہا ہاں ملک الموت، وہ یہ سننا تھا کہ ایک بار کہا ذرا رک جاؤ، جبرائیل آنے والے ہیں۔ جبرائیل آئے، کچھ گفتگو رسول سے کیا اور رخصت ہوئے۔ رسول سے گفتگو کر کے مولا سے پیغمبر اسلام نے فرمایا علی ایک تشت میں پانی لے لو اور کپڑا بھگو بھگو کہ میرے چہرے پر رکھتے جانا، اس لیے کہ نزا کی سختیاں بہت ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ کو نزا کی سختی کیسے؟ اے حبیب اپنے محبوب کی طرف جا رہے ہیں، جیسے ہمیں بتا رہے ہوں کہ موت کے لیے تیار رہنا، یہ منزل بڑی سخت منزل ہوتی ہے۔ اے ارباب عزا ایک بار ملک الموت آگے بڑھے، روح کو قبض کر لیا، پیغمبر اسلام کی روح قفس عنصری سے نکلی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فاطمہ دیکھ رہی تھی کہ بابا دنیا سے اٹھ گیا، تڑپ تڑپ کے رونے لگی، باپ کا ماتم کرنے لگی۔ اے ارباب عزا بھرا ہوا گھر تھا، ارے باپ بیٹی رونے والی تھی، ازواج نبی رونے والی تھی، بی بی ام سلمہ بڑی شہزادی کو تسلی دینے لگی۔ دل تڑپتا ہے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہے، بیٹی تڑپ کے رو رہی ہے، ارے تسلی و تشفی دینے والے موجود ہیں، لیکن ہائے شہزادی آپ کی پوتی سکینہ کربلا میں ہے، باپ کا لاشا رکھا ہوا ہے، ارے ہائے بابا کہتی ہے تو منہ پہ تماچے لگتے ہیں، کان زخمی ہوتا ہے، کوئی تسلی و تشفی دینے والا نہیں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب خاص کا، میرے مالک جس کی شہادت کی تاریخ ہے، میرے مالک اس کے توسل سے تمام مومن و مومنات دنیا کے جس جس گوشے میں ہو تو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب خاص کا، تمام مومن و مومنات جہاں جہاں بھی ہوں شر جن و ان سے انہیں محفوظ رکھنا۔ میرے مالک ان کی عزت و آبرو کی نگہبانی فرما۔ میرے مالک مشکلوں میں مبتلا ہوں تو حبیب کے صدقے میں اور ذریت طیبہ کے صدقے میں مشکلوں سے انہیں آزاد کر دے۔ اے میرے مالک تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب خاص کا، ان کے توسل سے ہمارے اعز و اقربا جو دنیا سے اٹھ گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کے قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے۔ میرے مالک حاضرین مجلس، بانیان مجلس حبیب کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو قبول کر دے، شرف حج و زیارت سے مشرف فرما، ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ پالنے والے اے کریم اپنے حبیب کے توسل سے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ایوان و انصار میں شامل ہونے کا شرف عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر نہایت مرحومین عائز و اقربا کی ارواح کو. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد. ماتم حسین. یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا. کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام قبر پہ شبیر کی کرتے تھے عابد بکا. قبر پہ شبیر ہو گئی کیا کیا جفا سنیے شہ کربلا. ہو گئی کیا کیا جفا سنیے شہ کربلا. سر پہ کسی کے نتی چادر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا. کوفے کا اور شام ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے. ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے. برسر دربار سب اس طرح لائے گئے. کوٹھوں سے برساتے تھے پتھر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا. کوفے کا بال سکینہ کا غم دل یہ نہیں بھولتا. بال سکینہ سب کے تشانے بندے اس کا بداتا گلا. سب کے ہائے درد سے وہ رہتی تھی مستر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا. کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام. یا حسین یا حسین یا حسین محمد والے محمد صلوات. السلام علیکم یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین. السلام علیکم یا علی مرتضی. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم امام حسن مجتبی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني. سلام العبد ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا اجعل آخر عهد مني زيارتكم.